بھائی دیکھیں میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں، ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ ہماری منزل بڑی دور ہے اور ہم نے اس منزل تک جانا ہے، دل کو پانا ہے جس کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا کہ ایک علیحدہ ریاست ہوگی، اس ریاست کے اندر اسلام کا نظام ہوگا اور ہم اپنے تشخص کے ساتھ وہاں جئیں گے اور اپنا نظام چلائیں گے اور پوری دنیا کو یہ باور کرائیں گے کہ ہم ہیں وہ محمد عربی کے غلام جو دنیا کی امامت کرنا بھی جانتے ہیں، دنیا کو امن دینا بھی جانتے ہیں، دنیا کو عزت دینا بھی جانتے ہیں اور تمام اقوام عالم کو اکٹھا رکھنا بھی جانتے ہیں۔ اور ہماری منزل بہت بڑی ہے اور آج ہم تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے کوئی صوبائی، کوئی لسانیت میں، کوئی قومیت میں، کوئی رنگ میں، کوئی نسل میں، کوئی مذہب میں اور اس طرح سے کوئی لادینیت میں اور کوئی سیکولرزم کے نام پر، کوئی کمیونزم کے نام پر، کوئی سوشلزم کے نام پر آج امت مسلمہ کی تقسیم در تقسیم کے بعد کوشش یہ جاری ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج افرنگی سامراج تقریباً 100 سال حکومت کرنے کے باوجود اپنی باقیات ہمیں دینے کے بعد بھی آج اس کی باقیات یہ اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا، یہ پاکستان تو روٹی اور کپڑا اور مکان کے لیے بنا ہے، یہ پاکستان جناب ایک نعرہ لگایا رات کو اور صبح اٹھ کر پاکستان بن گیا، حالانکہ روٹی اور کپڑا مکان تو ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو میسر تھا اور ان کے گھر بھی تھے، جائیدادیں بھی تھیں، لیکن وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر ہجرت کر کے لٹے پٹے قافلوں کے لیے لٹے پٹے قافلوں کے ساتھ پاکستان میں اس لیے آئے تھے، مہاجر بن کے اس لیے آئے تھے کہ پاکستان ایک ایسی سرزمین ہوگی جہاں ہمیں ہمارے دین کے مطابق ہمارا نظام ہوگا اور ہم وہاں آزاد زندگی بسر کر سکیں گے۔ سالوں کے اندر پچھلے 76 سالوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے اوپر افرنگی سامراج کے وہ غلام مسلط ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو، جنہوں نے پاکستان کی تہذیب کو، جنہوں نے پاکستان کے دین کو، جنہوں نے پاکستان کے آئین کو، جنہوں نے پاکستان کی تہذیب کو، معاشرت کو، تمام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اکھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ کبھی اس ملک میں جناب جمہوریت کے نام پر مسلط کرتے ہیں قوم کو، پھر ایک صدارتی نظام مسلط کرتے ہیں، پھر کبھی ڈکٹیٹرشپ مسلط کرتے ہیں اور جب ان سے دل بھر جاتا ہے پھر ایک پلانٹڈ لوگ، باہر بیٹھے ہوئے لوگ جن کا کاروبار بھی باہر ہے، جن کے بچوں کی تعلیم بھی باہر ہے، جن کا رہن سہن باہر ہے، جن کی جائیدادیں اور اپارٹمنٹس اور جناب سارا کچھ باہر ہے، ان کو لا کر قوم کے مسیحا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ پاکستان کو مشکل حالات سے اور اس معیشت کی دلدل سے نکالے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی قوم کے نزدیک یہی مسیحا ہیں جو جن کے سونے اور بچھونے لندن میں ہیں اور جن کے اوڑھنے اور بچھونے امریکہ اور یورپ اور جناب نیٹو اور ان تمام طاقتوں کے آگے سجدہ ریزی کرنا ہے؟ حالانکہ پاکستان تو ایک آزاد مملکت ریاست ہے، اس کا ایک اپنا نظریہ ہے، اس کی ایک اپنا آئین ہے۔ ان تمام چیزوں کو پس پش ڈال کر آج تک پاکستان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر یہاں تک نہیں، پاکستان کے اندر اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کے اسلامی روح کو ختم کرنے کے لیے باہر سے آئے ہوئے لوگ یہاں نئے نئے بل پاس کرتے ہیں اور آئین میں ترمیم کر کے ختم نبوت جیسی حساس شکوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر بڑے بڑے گستاخان رسول کو چارٹر طیاروں پر بٹھا کر ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے۔ پھر یہاں جناب قاتل اور جناب قوم کے غاصب اور چور اور لٹیرے وہ دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں اور قوم کے اندر عاشقان رسول کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ پھر قوم کی بیٹیوں کا عافیہ صدیقی کی صورت میں امریکہ کے حوالے کر کے سودا کیا جاتا ہے۔ قوم کی عزت، قوم کی غیرت کو
غیروں کے ہاں رکھوا کر اور ڈالر کمائے جاتے ہیں۔ پاکستان ان مقاصد کے لیے تو حاصل نہیں ہوا۔ اس مملکت کے اندر تمام عاشقان رسول کے اوپر اور تمام غلامان مصطفیٰ جو کہ پاکستانی قوم بحیثیت غلامان مصطفیٰ پوری دنیا میں اپنا تشخص رکھتی ہے، ان کی عشق رسول کو مٹانے کے لیے اور ان کے عشق رسول کو قدغن لگانے کے لیے پھر پوری دنیا سے ایسے قوانین لائے جاتے ہیں، اور یہاں پر وہ لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں جو صبح شام بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ، ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن جب ان کے عشق رسول کا جناب سامنے تصویر شائع ہوتی ہے تو ان کا عشق رسول نہیں ہوتا، بلکہ وہ عشق امریکہ اور عشق ڈالر میں اور عشق جناب یورپ اور عشق روس میں اور اپنی تمام قوم کی عزت رکھوالی رکھوا کر اور یہاں آ کر حکمرانی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔